سیربین کا خصوصی ٹاکنگ پوائنٹ پروگرام آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اگلے برس موسم بہار میں پاکستان جانے کا اعلان کیا ہے، لیکن انہیں وہاں کئی تنازعات کا سامنا ہے۔ انہیں بے نظیر بھٹو کے قتل کے مقدمے میں ملوث ہونے کی وجہ سے، مبینہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے عدالتی کارروائی کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے سیاسی مخالفین کہتے ہیں کہ انہوں نے جن پالیسیوں پر عمل درآمد کیا ان کی وجہ سے پاکستان میں کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے سامعین اور قارئین کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آج وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے براہ راست جو سوالات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آج وہ ہمارے مہمان ہیں۔ صدر صاحب، آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور ہم لوگوں کے اور آپ کے درمیان زیادہ کوئی دیوار نہیں بنیں گے، چلتے ہیں سیدھا براہ راست آج کے پہلے کالر کی طرف۔ تو کون ہے ٹیلی فون لائن پر اس وقت؟ ہلو جی ہیلو، جی وعلیکم السلام۔ آپ جنرل صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور جو پوچھنا چاہتی ہیں وہ پوچھیں۔ میرا نام رئیسہ احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی، اور آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ اگر پرویز مشرف کے دور حکومت میں 2 مئی ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا ہوتا تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ مطلب فور ڈائریکٹ کیا رد عمل ہوتا؟ آپ امریکی چوپرز کو گرانے کا حکم دے دیتے فوراً؟ کیا کرتے آپ جیسے ان کے سرحدوں میں داخل ہونے کو آپ کا پتہ چلا آپ کو؟ بہت شکریہ رئیسہ۔ یہ اس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ ایسے سمپل نہیں ہوتے ہیں، اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں کہ ایک دم بیٹھے بٹھائے آدمی ان کا جواب دے دے کہ میں ان کو چاپرز کو گرانے کا حکم دے دیتا۔ یہ بہت سنگین بات ہے، تو اس لیے اس کو کنسیڈر کرنا پڑتا، سوچ بچار کرنی پڑتی، تو میں اس کا جواب دے نہیں سکوں گا۔ لیکن ظاہر ہے ملٹری کنفرنٹیشن اس کا جواب نہیں ہے، ڈپلومیٹک طریقے سے ان چیزوں کو حل کرنا چاہیے جہاں ہماری ساورنٹی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کنفرنٹیشن اور ملٹری فورس یوز کرنا اور جنگ شروع کر دینی امریکہ کے ساتھ یا کولیشن فورسز کے ساتھ، یہ اس کا بالکل رسپانس غلط ہوگا۔ لیکن جنرل صاحب، جب یہ معاملہ ہوا اور امریکی چاپرز پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، انہوں نے کارروائی کی، واپس چلے گئے، تو آپ کا مطلب اس پر کیا حکمت عملی ہوتی؟ وہ جب سب کچھ ہو چکا ہوتا اور آپ کو بتایا جاتا، آپ کے اہلکار افسران آپ کو بتاتے، تو آپ کیا کرتے؟ بہت سیریسلی پروٹیسٹ کرتے۔ پہلی چیز تو یہ اس کے روٹ میں جانا چاہیے کہ کیوں ہوا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر آپ کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہونا نہیں چاہیے۔ گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے، آرمی کو، انٹیلیجنس کو، اور جو بھی تنازع ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، ان کو حل کر لینا چاہیے تھا، اور یہ سچویشن ہونی نہیں چاہیے تھی کہ وہ ہماری ساورنٹی وائلیٹ کرتے ہمیں کہے بغیر۔ اور اگر یہ ہوتا تو ظاہر ہے بہت اسٹرانگ پروٹیسٹ کہ آئندہ کبھی یہ ہونے نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ بس سوچنا پڑتا کہ اور کیا رسپانسز، کوئی ملٹری رسپانس بھی کوئی لی جائے یا نہیں لی جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اگلے کالر کی طرف جائیں، میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جو موجودہ حکومت نے رد عمل یا رسپانس دیا ہے، آپ بھی لگ بھگ وہی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس موجودہ رد عمل کو سمجھتے ہیں کہ وہ درست دیا ہے یا آپ کے خیال میں اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہیے تھا؟ زیادہ میں سمجھتا ہوں، بہت زیادہ۔ ایک تو میرے خیال میں کوئی 5-6 دن تک تو بالکل کوئی خاموشی طاری ہوئی تھی پاکستان میں، جو بالکل غلط ایک پرسپشنز کریٹ کر رہی تھی۔ خاموشی بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی، ہمیں بولنا چاہیے تھا، پہلے دن سے ہمیں بولنا چاہیے تھا اور کھل کے بولنا چاہیے تھا، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے تھی کہ یہ کیا ہوا، ایسے کیسے ہوا کہ یہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پروٹیسٹ اور اسٹرانگلی ساورن ایک وائلیشن جو ہماری ساورنٹی۔ جی اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا نام مہتاب صدیقی ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی مہتاب صاحب، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں جنرل صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب جب تک وہ ہمارے ہاں رول کرتے رہے، جتنا بھی ان کا کنٹرول تھا وہ ساری ایجنسیز پر تھا یا آرمی کے افیئر وہ ڈیل کرتے رہتے۔ جو میرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس لائن پر انہوں نے پاک آرمی کو ڈالا تھا، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ابھی بھی وہ اسی پر کام کر رہے ہیں؟ ون تھنگ، اینڈ سیکنڈ ون، آپ ہمارے نیوکلیر ایسیٹس کے بارے میں جو کنفیوژن ہو رہا ہے اتنی زیادہ ویسٹرن میڈیا یا تھنک ٹینک، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا محفوظ ہیں یا نہیں؟ یس
جی ڈائریکٹ کوشچن، اس کا کوئی سالڈ ایسا کوشچن جس پہ پبلک کو ہماری بہت شکریہ مہتاب صاحب، ہمارے سیکیور ہیں. جی پہلا پارٹ تو ان کا کہ پالیسیز، دیکھیں پالیسیز حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کے مطابق ISI چلتی ہے، انٹیلیجنس والے چلتے ہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی ہے. میرے خیال میں حکومت کی پالیسی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے جہاں تک اس کا تعلق یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم، القاعدہ، طالبان سے تعلق ہے. وہ وہی پالیسی ہے جو ہماری تھی، تو اس لیے ISI اسی لائن پہ چل رہا ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ سمجھنا کہ کیونکہ اس قسم کا ایکشن ہوا ہے تو ہمارے نیوکلیئر میزائل تنظیمات جو ہے، اسٹریٹجک ایسٹس، وہ کسی خدا نخواستہ خطرے میں پڑ گئے ہیں، یہ میں بالکل اس کو بے بنیاد سمجھتا ہوں. یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہیں نہیں پتا کہ ہماری جتنی بھی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں ایک تو، اور بہت سیکیور جگہوں میں ہیں. ان کی سیکیورٹی پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے یہ پہاڑوں کے اندر ہیں اور بالکل کوئی نظر نہیں آ سکتے ہیں. انٹرنس ایک ہی ہے، تو ایک انٹرنس بھی اس کا ایسا ہے کہ جہاں جہاں بھی ہیں اس کو اگر کوئی آدمی نہ بھی ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اندر کوئی چلا جا سکے، کوئی نہیں جا سکے گا. طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو حاصل کر کے مسلمانوں کے فائدے میں استعمال کریں گے. ہاں، یہ انفارچونیٹلی طالبان کو یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا کیا ہے. یہ دنیا کوئی خلا میں پاکستان نہیں رہ رہا ہے. اس دنیا میں ہم نے دنیا کے ساتھ اگر ہم نہیں چلے تو یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ ہم اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں. ہماری سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہمیں چاہیے. ہم ایجوکیشن لیول ہمارا بہت لو ہے، ہیلتھ لیول. دیکھیں ملک کو وہ کرنا چاہیے دنیا میں رہ کر سب سے پہلے تو عوام کی ترقی دیں، ملک کو ترقی دیں. اس بغیر کیا یہ کریں گے؟ دنیا میں تباہی مچا سکتے ہیں اور کچھ دنیا کو دے نہیں سکتے ہیں. جنرل صاحب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. طالب دالبندی سے، اور میرا فون نمبر 0333336970. اور میرا سوال یہ مشرف صاحب سے کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جگہ مشرف صاحب کا حکومت ہوتا تو وہ امریکہ کو روکتا اسامہ بن لادن کے حوالے سے جس نے پاکستانی سرزمین کے خلاف ورزی کی؟ آپ کیا روکتے ہیں ان کو؟ دیکھیں پہلی چیز تو ہے اسامہ بن لادن، القاعدہ، یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں. کیونکہ جتنی بھی دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے کافی حد تک یہ لوگ کروا رہے ہیں، اور یہ تو میرے پہ بھی ان لوگوں نے اٹیک کروایا ہے. تو ظاہر ہے ان کی ایلیمینیشن، ان سے مقابلہ کرنا میرے خیال میں پاکستان کے حق میں ہے. جہاں تک اسامہ بن لادن کا ہے، میں یہ چاہتا کہ پاکستان کے فورسز ادھر ایکٹ کرتے، اور یہ جو امریکن فورس باہر سے آ کر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری حدود، نیشنل ساورنٹی کو ہماری وائلیٹ ہوا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں ضرور چاہتا کہ پاکستان فورسز کارروائی کریں. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی ہیلو، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہیلو جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میرا جنرل صاحب سے یہ سوال ہے سر کہ یہ جو ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں یہ ہماری موجودہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مشرف صاحب کی ڈیل تھی. اگر یہ ایسا تھا تو ان کے دور حکومت میں تو ایسا نہیں ہوا، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ سب سے آسان ترین جواب جو ہے نا یہ پولیٹیشینز کا یہ ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں ڈیل تھی. ارے بھائی اگر ڈیل تھی تو 3 سال آپ حکومت میں کینسل کر دیں اس ڈیل کو، بھائی ختم کر دیں. آپ کیوں وہ اس کی پہ چل رہے ہیں؟ آپ یہ ڈیل کوئی بھی ایسی ڈیل نہیں تھی، اور ہمارے زمانے میں اسی لیے آپ دیکھیں گے 3 سال سے صرف 9 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے. حالانکہ القاعدہ کی موجودگی ہزاروں میں اس وقت تھا، 9/11 کے بعد یہ سب سے زیادہ تھے، زیادہ ان کی وہ تھی. تو یہی دیکھ لیں کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی. بیکاز میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں تقریباً 5-6 مہینے پہلے وہاں پر واشنگٹن میں تھا، تو وہ جو پاکستان میں آپ کے زمانے میں جو سفیر رہی تھی وینڈی چیمبرلین، انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف سے ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہماری ڈیل تھی، وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی. تو کیا انڈرسٹینڈنگ تھی ویسے؟ یہ دیکھیں نا، یہ ایک ڈپلومیٹک آنسر اگر وہ وہاں کر رہے ہیں تو ان کا لاجیکل آنسر پاکستانی پبلک کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری تو ڈیل تھی حکومت کے ساتھ. کوئی ڈیل نہیں تھی. اگر ڈیل تھی تو دکھا دیں، لکھا ہوا دکھائیں، ایویڈنس دے دیں کوئی. اب اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وربل ڈیل تھی، کوئی وربل انڈرسٹینڈنگ تھی، تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں تھی. تو اب اگر کا لفظ میرا کہنا اگر کچھ بھی نہ ہو تو کیسے وہ جاری رکھ سکتے ہیں یہ حملے؟
مطلب کوئی تو انڈرسٹینڈنگ، کوئی ٹیسٹ اگریمنٹ کچھ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے وہ یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس دنیا میں کوئی ایسے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل جسٹس ہے اور ہر چیز بالکل جسٹ طریقے سے حل ہوتی ہے اور سب برابری سے ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے. دنیا کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ دنیا بہت، جیسے انگریزی میں کہنا چاہوں گا، اٹس اے کروئل ورلڈ. ٹھیک ہے نا. طاقت اور اکنامک طاقت، ملٹری طاقت، یہ بہت میننگ فل ہوتی ہے. جہاں کمزوری ہے تو وہ پھر کمزوری ایکسپلائٹ ہوتی ہے. یہی میں کہنا چاہوں گا. تو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی آفتاب صاحب ہیں آپ ٹیلی فون پہ؟ جی آفتاب بات کر رہا ہوں، چوٹی زیریں ضلع ڈیرہ غازی خان سے. جی سر. میرا جنرل صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس میں جو ہم نے دورہ معیار رکھا ہوا ہے، کیا اب اس کو ترک کر دینے کا وقت نہیں آ گیا؟ جس طرح انڈیا تعمیر نو کا کام کر رہا ہے افغانستان میں، تو بہت سارے مطلب وہاں پہ فلاح کے کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ورلڈ میں بھی اس کے جو وقار میں اضافہ. یہ دوہری پالیسی سے آپ کا کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوہری پالیسی سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم طالبان کو ایک طرف سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں ہم، یا یہ وہ. بہت شکریہ آفتاب صاحب. مطلب اندر سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس طرح میں جنرل صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ کا سوال. بہت شکریہ. دیکھیں یہ اگر کوئی دوہری پالیسی ہے یہ بالکل غلط ہے. میں اس میں بالکل نہیں بلیو کرتا تھا 8 سال سے، بالکل یہ نہیں تھی. ہماری ایک ہی پالیسی تھی. یعنی جو طالبان ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، یہ تحریک طالبان TTP ہے یا کوئی بھی طالبان پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے اور وہ ہمارے سے دوستی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے دوہری پالیسی تو بالکل غلط ہے. اگر ہم کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی بھی اگر ان سے بھی ڈیل کر رہا ہے، اوپر سے ان سے لڑ بھی رہا ہے، یہ بات یہ نہیں ہے. اس کی سمجھ کی کمزوری ہے میرے خیال میں. یہ کیسے آپ ڈیل کر سکتے ہیں اگر وہ تو نیول بیس کو ابھی انہوں نے اٹیک کیا ہے، GHQ کو انہوں نے اٹیک کیا ہے، ایئر فورس کو، ISI کے کوئی 250-300 لوگ مارے گئے ہیں. تو یہ کوئی سمجھ کی بات ہے کہ وہ ڈیل بھی ان سے کر رہے ہوں گے؟ یہ بات صحیح نہیں. وہ جو میں سمجھا ان کا سوال وہ یہ ہے کہ جو طالبان پاکستان کے خلاف تو نہیں ہے لیکن وہ افغانستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، اور جیسا کہ حقانی نیٹ ورک کی بات آتی ہے، بار بار آتی ہے، امریکی بھی کہتے ہیں اور پاکستان میں بعض حلقے کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیوں کے بعض حقانی نیٹ ورک کے لوگوں سے تعلقات ہیں، کیونکہ کسی آنے والے وقت میں وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کا اثر و رسوخ برقرار رہے. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، دیکھیں بات سمجھ کی یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے ان کے ساتھ لوگوں کو 79 سے 89 تک ہم ایک جنگ لڑ رہے تھے جس میں ریلیجس ملیٹنٹ گروپس ہی روسیوں کے خلاف لڑ رہے تھے. اس کے بعد ہم نے طالبان کو ریکگنائز بھی کیا ہوا تھا. جب یہ 1995 میں آئے، پاکستان واحد ملک تھا جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا اور ہم نے ایمبیسی کھولی ہوئی تھی اپنی. تو یہ تعلقات تو تھے. لیکن اب میں یہ کہوں گا کہ یہ سراج الدین حقانی صاحب کے جو والد تھے برہان الدین حقانی، وہ تو بہت بڑے ریولیوشنری اور بہت زبردست فائٹر تھے جو روسیوں کے خلاف لڑے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایز اے نیشن فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے پاس سرزمین پہ رہ کے کوئی ایسی کاروائی کریں جس کی وجہ سے دوسری یہ کولیشن فورسز یا امریکن فورسز آ کر ڈرون اٹیکس ہمارے ایریا میں کریں. یہ جو کئی 100 ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ جو مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے آ کر امریکن سولجر، کولیشن فورسز، افغان فورسز پہ اٹیک ہوتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے انہیں. تو فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کیا یہ ہم الاؤ کریں کہ ہماری سرزمین پہ رہ کر وہ افغانستان جائیں؟ تو کیا فیصلہ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ نہیں، فیصلہ بالکل ان کو الاؤ نہیں ہو سکتے. یہ پاکستان میں رہ کر ان کو افغانستان میں نہیں جانا چاہیے. ہمارا ملک الگ ہے، افغانستان الگ ہے. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے افغان گورنمنٹ اور افغان نیشنل آرمی ان کی ہے، ان کو حل کرنے دیں. ہم کیوں بیچ میں پڑے ہوئے؟ آپ کی یہ پالیسی تھی کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رہنا چاہیے پاکستان کا؟ بالکل. ان سے ہم پولیٹیکلی بھی ڈیل کر رہے تھے. میں نے یہ جرگا سسٹم جو ہے اس کو استعمال کر کے میں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ آل طالبان are
پختونز بٹ آل پختونز آر ناٹ طالبان. تو ہم نے جرگا سسٹم کو یوز کر کے جو پشتون جو طالبان کے ساتھ نہیں تھے، ان کے حق میں نہیں تھے، یا ان کی جو ریلیجس بلیفس ہیں ان میں بلیو نہیں کرتے تھے، ان کو ہم نے سوچا کہ ان کو وین اوے کرو، اپنی طرف لو. تو وہ جرگا سے کہ ہم کر رہے تھے یہ، اور بتانے کی کوشش یہی کر رہے تھے سب کو کہ بھائی دیکھیں آپ اپنے سرحدوں کے اندر رہیں، افغانستان میں جو ہو رہا ہے ان پہ چھوڑیں آپ. ایک سوال میں صرف آپ سے پوچھوں گا، اس کے بعد ہم اگلے اور ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ افغانستان اس وقت ٹوٹلی ہندوستانیوں کی، ہندوستان انٹیلیجنس، ان کی ڈپلومیسی، وہ وہاں اینٹی پاکستان افغانستان بنا رہے ہیں. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، چھوڑیں جی ہم اپنی سرحدوں کی بچت کریں. یہ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت حقانی نیٹ ورک ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ لوگ مختلف طریقوں سے کوشش کر رہے تھے کہ ان کو وین آؤٹ کریں اور ان کو ملا کے رکھیں، اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ کیا پاکستان کے خفیہ ادارے اب بھی نیٹ ورک، حقانی نیٹ ورک کے ساتھ رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہوں گے. دیکھیں اس کی بھی سمجھ چاہیے. انٹیلیجنس جو کام کرتی ہے وہ ہر اس قسم کی آرگنائزیشن جو ان کے اندر انگریس ضرور اور بنانی چاہیے، ورنہ ان کو پتہ کیسے ہوگا؟ اگر انہوں نے کارروائی اچھی کرنی ہے، اگر آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں وہ، تو کسی ادارہ ہے اگر یہ حقانی نیٹ ورک ہے اس کے اندر ان کی انگریس ضرور ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان فوج اور پاکستان انٹیلیجنس ان کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ بات نہیں ہے. تو یہ غلط فہمیاں ہیں. لیکن میں کہوں گا یہ غلط فہمی اس لیے بھی ہے کہ یہ نارتھ وزیرستان میں ہماری ملٹری آپریشن نہیں چل رہی اور حقانی گروپ کے اگینسٹ ہماری کوئی ملٹری فوجی کارروائی ہو نہیں رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں میری نظر میں صحیح بات یہ ہوگی ریاکشن کہ بتائیں کیوں نہیں ہو رہی ہے. کوئی وجہ ہوگی ضرور جو مجھے معلوم نہیں ہے. فوج کو، انٹیلیجنس کو بتانا چاہیے بھائی یہ وجہ ہے، یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں یوں ہے، اس وجہ سے ہم ابھی تک ادھر آپریشن نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی اور اگر حکمت عملی فالو ہو رہی ہے وہ کھل کے بتائیں. یہی اسی سے ورنہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتی ہے. بالکل. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. میں لکی مرد کوٹ کشمیر سے حافظ سیف اللہ بول رہا ہوں. میرا مشرف سے دردمندانہ سوال ہے کہ آپ نے اپنے اسلامی ملک افغانستان میں اسلامی حکومت کے خاتمے میں بنیادی کردار کیوں ادا کیا؟ افغانستان میں اسلامی حکومت کے خاتمے میں بنیادی کردار آپ نے کیوں ادا کیا، یہ پوچھ رہے ہیں. کون سی حکومت کے خاتمے میں نے طالبان کی جو بقول ان کے جو اسلامی حکومت تھی. ہاں اس کے دیکھیں یہ کشمیر سے ایک تو آپ بول رہے ہیں، آپ کشمیر کی پہ ذرا توجہ دیں، ادھر کی بات کریں. کشمیر میں بیٹھ کر اگر آپ افغانستان کے سوچ رہے ہیں اور ادھر کی پریشانی دکھا رہے ہیں، آپ اپنی پریشانی دکھائیں پہلے. اور اس میں نے جتنا کچھ کیا تھا وہ کسی نے پہلے نہیں کیا تھا. جہاں تک طالبان کا تعلق ہے اس میں ہم نے بہت سوچ بچار کر کے ایک اسلامی جو مملکہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت، ایسی اسلامی حکومت جن کو اسلام کی پوری طریقے سے سمجھ نہ ہو اس کو میں کوئی خاص اسلامی حکومت نہیں سمجھتا ہوں. اسلام ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، میں سید ہوں اور مجھے پوری طریقے سے اسلام کے بارے میں پتہ ہے. مجھے طالبان والا جو اسلام ہے، جو ایک بالکل obscurantist جسے ہم کہیں گے بالکل بیکورڈ قسم کا نا سمجھی والا اسلام، وہ اسلام صحیح نہیں ہے. ایسا اسلام جو انٹالرنس دکھائے، سوئسائڈ بامبنگ کرے، لوگوں کو مارے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں اسلام ہے؟ اسلام میں تو سوئسائڈ، خودکشی جو ہے حرام ہے. تو یہ وہ حرام چیز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں شہید ہیں وغیرہ. دیکھیں ہمیں اس وقت صحیح سوچ کر، اسلام بہت خطرے میں ہے پوری دنیا میں. اگر ہم اسی قسم کی جہالت دکھاتے رہیں گے اسلام اور زیادہ سفر کرتا رہے گا، مسلمان اور زیادہ مارے جائیں گے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی وعلیکم السلام. کون سا؟ سید جہانگیر شاہ اور پشین سے عرض کر رہا ہوں. جی پوچھیں. جنرل صاحب سے میرے 3 مختصر سے نہیں، ایک سوال پوچھیں گے آپ، 3 نہیں پوچھیں گے. ایک جو آپ کا سب سے اہم سوال ہے وہ پوچھیں مہربانی کر کے. سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا امریکہ نے اپنی مفادات کے لیے 9/11 کا ڈرامہ رچایا؟ جی صاحب نہیں، کوئی ڈرامہ یہ نہیں ہے. یہ آپ لوگ دیکھیں، یہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے پاکستان میں، ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کنفیوز کر کے اس میں کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ڈرامہ نہیں تھا، ایک حقیقت تھی
اور وہ ہوا ہے اور بہت برا ہوا ہے. اس کی وجہ سے اس کے سنگین نتائج، برے نتائج پاکستان کے اوپر پڑے ہیں انفارچونیٹلی. تو ہم اگر اس کے حق میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سارے اس کے نتائج، سب مصیبتیں جو پاکستان پہ پڑی ہیں وہ 9/11 کی وجہ سے ہوئی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے وہ کیا ہے وہ پاکستان کی پہاڑوں میں اور افغانستان میں بیٹھ کر یہ کیا ہے، تو ساری اس کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ کر پڑ گئی. اچھا، یہ ایک سوال میں ای میل سے آیا ہوا ہے، وہ میں پوچھنا چاہوں گا. حافظ طاہر اسلام ہیں لاہور سے، انہوں نے سوال کیا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ جنرل صاحب، آپ نے امریکہ کے ایک فون پر جو امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور اس کی وجہ سے ملک جن پریشانیوں کا شکار ہوا ہے، اس کے کیا ذمہ دار آپ نہیں؟ ہاں، یہ بھی دیکھیں، یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے. ایک پہلی چیز تو ایک فون پہ بالکل نہیں ہوا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی سارا ایکسپلین کیا ہے. فون جب آیا تھا وہ تو میں کراچی میں تھا، ادھر سے پھر میں آیا ہوں اسلام آباد، اور ان کی ایمبیسڈر آئی ہیں میرے خیال میں 1-2 دن بعد. وہ لے کر آئی تھیں یہ ڈیمانڈ، ان کے 6 یا 7 ڈیمانڈ جو تھے، ان کو ہم نے لیا، کوئی 3-4 دن اس کے اوپر غور و فکر کیا، اس کے بعد میں نے ان کو جواب دیا. تو یہ جو کہنا ہے نا کہ ایک فون کال پہ، میں ایسا ڈرپوک قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ میں فون کال پہ میں اس قسم کے فیصلے کروں اور ڈر کے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ ہم نہ کرتے، کبھی آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ یہ سارا ہوا، اگر ہم نہ کرتے، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا ہوتا ہمارے ساتھ؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنا یہی تھا. یہ سوال اتنے ہوئے ہیں، کیا طالبان والا کلچر، طالبان والی اسلام کی سمجھ، کیا یہ ہمیں پاکستان میں چاہیے؟ ہمیں طالبان کی رول اور القاعدہ کا رول پاکستان میں چاہیے کیا؟ اگر یہ ہمیں چاہیے تو پھر بسم اللہ، میں نے بہت غلطی کی ہے ان کو یہ ایکشن لینے کے بارے میں. جنرل صاحب، بہت سارے سوال آئے کہ جو پاکستان کی آج کی صورتحال ہے، کیا وہ وہی نہیں ہوتی؟ اس سے کیا برا ہوتا اگر ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیتے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ کم ہو رہا ہے کہ اگر ہم ساتھ دیتے تو اس سے برا ہوتا؟ ہاں، اس کے پہلی چیز تو یہ بالکل ساتھ اگر نہ دیتے تو اس سے تو بہت زیادہ سنگین نتائج ہوتے، کیونکہ امریکہ نے اٹیک تو کرنا تھا افغانستان کے اوپر. یہ تو سمجھ ہونی چاہیے. کیا وہ نارتھ سے آ سکتے تھے؟ نارتھ سے روس اور سینٹرل ایشین ریپبلک سے نہیں آ سکتے تھے. کیا وہ ایسٹ سے آ سکتے تھے؟ یعنی ایران کے اوپر سے، وہاں سے بھی نہیں آ سکتے تھے. تو لہذا ان کے پاس ویسٹ سے، سوری میں نے ایسٹ کا، ایسٹ سے ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان تو بالکل تیار تھا کہ ٹھیک ہے یہاں سے چلتے ہیں، یہاں سے وہ کوآپریٹ کرنے کو تیار. اگر یہ ہوتا تو ہماری تمام نیشنل انٹرسٹ، یعنی ایک تو ہندوستان اور امریکہ مل کر ہم اگر اپوز کرتے تو کیا ہم، اب آپ خود سوچ لیں کہ ہماری ایئر فورس کتنی طاقت ہے. اگر امریکہ اور ہندوستان مل کر اٹیک کر کے افغانستان میں جا رہے ہوتے، وہ ہمیں کچلتے ہوئے جاتے، ظاہر ہے ہمیں کچلتے ہوئے جاتے. اور کہاں ہماری یہ جو نیوکلیئر ایسٹس جو ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس، ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ اور ہماری جو کشمیر کاز ہے، جو ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ میرے خیال میں وہ یونائٹڈ نیشن میں ایک معاہدہ ہوتا، ایک موو کرتے اور وہ کہتے کشمیر کو ختم جیسے ہے، بس یہی ہے، یا پھر اس سے بھی زیادہ سنگین وہ یہ پاس کروا دیتے بل کہ کشمیر ہندوستان کا ہے. بہت شکریہ. ہم دوبارہ آپ سے بات چیت جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا.